نصیحت و وصیت، کلمہ و کلام سب کچھ سنا، مگر دل کہتا ہے اگر ذکر رسول نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ اگر وعظ سننا ہے تو کسی واعظ سے سنو، اگر تقریر سننی ہے تو کسی مقرر سے سنو، اگر خطاب سننا ہے تو کسی خطیب سے سنو، اگر سبق سننا ہے تو کسی استاد سے سنو، اگر درس سننا ہے تو کسی مدرس سے سنو، اگر نصیحت سننی ہے تو کسی بزرگ سے سنو، اور اگر ذکر رسول سننا ہے تو کسی عاشق رسول سے سنو۔ عاشق میں نہیں، عاشق تم نہیں، عاشق تو وہ ہوتے تھے جن کے دل میں خدا ہوتا تھا اور آنکھوں میں مصطفیٰ ہوتا تھا۔ عاشق رسول وہ تھے جن میں خدا پرستی کا جذبہ تھا، جن کی بات میں لچک نہ تھی، جن کی ہمت میں کمی نہ تھی، جن کی آبروئے شجاعت پر کبھی بل نہ آیا، جن کے ذوق میں کبھی لغزش نہ آئی۔ عاشق وہ تھے جن کے ایمان فولاد سے زیادہ مضبوط تھے، جن کے عزم پہاڑوں سے زیادہ پختہ تھے، جن کی معرفت عرش الہی سے زیادہ بلند تھی، جن کا عشق الہی شمس و قمر سے زیادہ روشن تھا۔ عاشق رسول وہ تھے جن کی ایک ایک نس میں دین کی مشقت تھی، جن کی ایک ایک سانس میں رسول کی محبت تھی۔ عاشق وہ تھے جن کی ہر خون کی بوند میں ایمان کے شرارے تھے، جن کی ہر دھڑکن میں قرآن کے سپارے تھے، اور جن کی ہر نظر میں جمال مصطفیٰ کے نظارے تھے۔ عاشق رسول تو وہ کالا بلال تھا جو سوتا تھا مکے کی تپتی ہوئی ریت اور لکڑیوں کے جلتے ہوئے انگاروں پر، اور نعرے لگاتا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اشک غم پیتے رہے، وعدے وفا دیتے رہے، اشک غم پیتے رہے، وعدے وفا دیتے رہے، ہم چراغوں کی طرح جل کر ضیاء دیتے رہے۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسیر نے کون سا صدمہ ہے جو نہ سہا، کون سی تکلیف ہے جو برداشت نہ کی، کون سی مصیبت ہے جو نہ جھیلی، کون سی آزمائش ہے جس میں پورا نہ اترا۔ ہر جفا سہی، ہر ظلم سہا، ہر تکلیف اٹھائی، مگر ایک غم ایسا بھی گزرا جسے حضرت بلال برداشت نہ کر سکے۔ یہ کون سی تکلیف تھی، یہ کیسا غم تھا؟ یہ وہی تھا جو ہر عاشق کے دل و دماغ پر سوار رہتا ہے۔ جس قدر میں نے مٹائے تیری یادوں کے نقوش، جس قدر میں نے مٹائی تیری یادوں کے نقوش، دل بے تاب نے اتنا ہی تجھے یاد کیا۔ 5 وقت کی اذان میں حضرت بلال اپنے محبوب کا نام دنیا کو پکار پکار کر سنایا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس طریقے سے بلال کو اپنے محبوب کی یاد منانے سے روک دیا گیا۔ حضرت بلال عربی نہ تھے، اس لیے لب و لہجہ عجمیوں جیسا تھا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال جس کے غلام تھے، اس نے آپ کی زبان پر ایک دفعہ انگارے رکھ دیے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی۔ اب حضرت بلال جب بھی اذان کہتے تو منہ سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی بجائے اشہد ان محمد رسول اللہ نکلتا۔ جب کافر لوگ سنتے تو ہنستے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دینے والا بھی کون سا آدمی ملا جسے شین اور سین کی تمیز نہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کفار ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ حضرت بلال کو اذان دینے سے روک دیا جائے اور ان کی جگہ عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر کیا جائے، کیونکہ وہ عربی النسل بھی ہے، خوش الحان بھی ہے، لب و لہجہ بھی درست ہے، اور اذان بھی اونچی ہے،
آواز بھی اونچی ہے۔ حضور نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا، اے بلال، اب عشاء ہو چکی، آنے والی صبح کو تم اذان نہ کہنا، کیونکہ تمہاری جگہ عبداللہ ابن مکتوم مقرر ہو گئے ہیں۔ الامر فوق الادب کے تحت حضرت بلال نے سر تسلیم خم کیا، مگر رات بھر نیند نہ آئی۔ شاید بلال رو رو کر کہہ رہے تھے، الہی، میرے پاس شکل و صورت نہ تھی جس کی بنا پر میں اپنے محبوب کے لیے باعث کشش ہوتا، میرے پاس دولت نہ تھی کہ میں آمینہ کے لال پر وار دیتا، میرے پاس خوش الحانی نہ تھی کہ میں اپنے محبوب کی طبیعت کو خوش کرتا، الہی، میرے پاس صرف اذان تھی جسے میں میرے محبوب کا نام تھا، جسے میں 5 وقت پکارا کرتا تھا، جس سے میرے عشق کی کھیتی سیراب ہوتی تھی، مگر اے الہ العالمین، کیا میں ایسا بد نصیب ہوں کہ مجھ سے میرا یہ چشمہ رحمت بھی چھین لیا گیا؟ معلوم ہوتا ہے ادھر حضرت بلال روتے رہے، ادھر آسمان کے فرشتے ان کے آنسوؤں کو پونچھتے رہے، ادھر بلال کے دل سے سوز اٹھتا رہا، ادھر آسمان کے فرشتوں کا شور اٹھتا رہا۔ وہ فرشتے جن کے ذمے سورج کا انتظام تھا، رب نے نہ جانے انہیں کہاں بلا لیا۔ رات لمبی ہو گئی، سورج نکلتا تو رات ڈھلتی، لوگ اپنے بستروں میں پڑے پڑے تھک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا، یا رسول اللہ، آج ہم کروٹیں بدل بدل کر تھک گئے، پھسلیاں دکھنے لگی، ایک نیند کر لی، دوسری تیسری نیند کر لی، نیندوں پہ نیند کر لی، ہماری نیندیں ختم ہو گئی، مگر رات ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اے اللہ کے رسول، آپ تاریکی مٹانے والے ہیں، آپ اندھیرا مٹانے والے ہیں، آپ نور بن کر آنے والے ہیں، آپ خدا سے دعا مانگے کہ اس رات کی سختی سے لوگوں کو نجات ملے۔ فرمایا، اے عمر، ٹھہر، اصلی رکعتین، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ میرے نبی نے نماز سے سلام پھیرا، جبرائیل فوراً حاضر ہوا۔ پوچھا، جبرائیل، کیا بات ہے؟ ابھی تک صبح کی نماز کا وقت نہیں ہوا؟ کہا، السین بلال عند اللہ شین، بلال پڑھتا سین ہے، رب سنتا شین ہے۔ پوچھا، اے جبرائیل، مگر یہ آج رات کے ختم نہ ہونے کا کیا قصہ ہوا؟ کہا، اے اللہ کے پیارے رسول، آج جوں جوں بلال روتا گیا، توں توں دریائے رحمت جوش میں آتا گیا۔